ناظرین، اکثر ہم سنتے ہیں کہ مسلمان بالخصوص پاکستانی اخلاقی لحاظ سے اتنے گرے ہوئے اور کمزور ہیں کہ یہ لوگ کسی کی مدد نہیں کرتے، اور دوسری طرف نماز، روزے اور زکوٰۃ پر توجہ دیتے ہیں یا زور دیتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اعمال کریں گے اور جنت کے اکیلے وارث بنیں گے۔ حالانکہ غریب یہاں پر ظلم و تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہاں پر لاکھوں لوگ بے گھر، بے روزگار، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں۔ جبکہ مغربی دنیا کو دیکھیں، بے شک وہ کافر ہیں مگر وہ اپنے بوڑھوں کا خیال رکھتے ہیں، بے سہارا بے گھر بیماروں کو گھر دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں اور وظائف دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کو دیکھ لو، یا فلاں سنگر یا ڈانسر یا شوبز کے فلاں شخص کو دیکھ لو، جس کو دنیا غلط کہتی ہے اور جہنمی کہتی ہے، یا اس کے عمل کو جہنمی کہتی ہے، مگر یہ لوگ بے پناہ مدد کرتے ہیں غریبوں، یتیموں، بے سہارا، بھوکوں، بے گھروں کی، اور ان کی کمیاں پوری کرتے ہیں اور بے شمار فلاحی کام کرتے ہیں، مگر ہم لوگ ان کو دوزخی کہتے ہیں۔ تو یہ تو تضاد ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی 2 ایسی تاریخی شخصیات کے واقعات بتائیں گے جن کی سخاوت پر آج بھی رشک کیا جاتا ہے اور ان کے نام آج بھی لیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، عرب میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان، جو کہ غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا وہ بہت شرارتی تھے، اور ان کا دور زمانہ جاہلیت کا تھا۔ یہ بہت شرارتی تھے اور اتنی شرارتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے گھر جا کر ان کی شرارتوں کی شکایات لگایا کرتے تھے، اور ان کے گھر والے ان کو ڈانٹتے تھے، جس کی وجہ سے ایک روز عبداللہ ابن جدعان مایوس ہو کر اور ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا شہر سے باہر، تاکہ میں کہیں جا کر خودکشی کر لوں اور میری شکایات نہ لگے اور میرے گھر والے مجھ سے مزید پریشان نہ ہوں۔ تو عبداللہ ابن جدعان ایک غار میں چلا گیا، اور غار میں جا کر اس نے دیکھا کہ اس غار میں ایک سانپ ہے اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ تو اس نے کہا، میں اس سانپ کو ہاتھ لگاتا ہوں تاکہ میری موت ہو جائے گی۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس نے ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ یہ سانپ کی آنکھیں نہیں چمک رہی، بلکہ یہ ہیرے جواہرات ہیں جو چمک رہے ہیں، اور یہ ایک خزانہ تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن جدعان نے یہاں سے کچھ خزانہ لیا اور شہر کی طرف چلا گیا۔ اب عبداللہ ابن جدعان کافی مالدار ہو چکا تھا، اور ناظرین، یہ لوگوں کی مدد کرتا اور لوگوں کو کھانے کھلاتا اور لوگوں کی کئی لحاظ سے مدد کرتا، اور روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان اتنی بڑی کھانے کی دیگ بنواتا تھا کہ ایک اونٹ پر سوار ہوا شخص بھی اس کی دیگ میں سے بیٹھے ہی کھانا ڈال سکتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دیگ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی دیگ میں ایک بچہ گر کر فوت ہو گیا، اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنی مدد کی کہ عرب کی جاہلیت میں جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ عبداللہ ابن جدعان ان کو لوگوں سے خرید لیتا تھا اور ان بچیوں کی پرورش کرتا تھا اور ان کی شادیاں بھی کرواتا تھا۔ تو ناظرین، ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں لوگوں سے رشتے ناطے بھی نبھاتے تھے اور غریبوں اور مساکین کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا، کیا عبداللہ ابن جدعان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی ان کو جنت ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو اس کے اعمال کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، میری خطاؤں کو بخش دینا۔ ناظرین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا، لوگ اللہ کو مانتے تھے، مگر کئی لوگ شرک بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور بت پرستی سے دور رہتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عبداللہ ابن جدعان کو اللہ تعالیٰ سے ایک بھی دن مغفرت یا بخشش نہ مانگنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، دوسرا واقعہ ہے حاتم طائی کا، جو کہ ایک مشہور تاریخی عرب کی شخصیت ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کے بہت سخی انسان تھے، اور ان کے ایک بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی بھی تھے۔ ناظرین، حاتم طائی اپنے قبیلے طے کا سردار بھی تھا۔ چنانچہ حاتم طائی ایک اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں اپنے قبیلے طے کے ایک شخص کے پاس گیا، وہ بہت غریب تھا، اس نے مجھے اپنی بکری کا ایک مغز کھلایا، تو مجھے اس کی بکری کے مغز کا ذائقہ بہت لذیذ لگا، اور میں نے کہا، واللہ یہ بہت لذیذ ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر اپنی تمام بکریوں کے مغز نکال کر مجھے میرے آگے پیش کیے، اور میں کھاتا گیا، اور جب میں اس کے گھر سے رخصت ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر ڈالی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ جیسے شخص کو میری کوئی چیز پسند آئے یا مہمان نوازی پسند آئے اور میں اس کو پورا نہ کروں تو یہ ہمارے عربوں کے لیے گستاخی ہوگی۔ حاتم طائی نے اس کو انعام کے طور پر 300 سرخ اونٹ اور 500 بکریاں دے دی۔ حاتم طائی کی بات جب کسی نے سنی تو کہا، آپ تو بہت سخی شخص ہیں، آپ نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا؟ تو حاتم طائی نے کہا، نہیں، سخی میں نہیں بلکہ سخی وہ تھا جس نے اپنا سارا مال میری خوشی کے لیے میرے آگے پیش کر دیا، جبکہ میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اسے دیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد
صاحب صلہ رحمی فرماتے اور نیکیوں کے کام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا ایک مقصد یعنی کہ شہرت تھا جو اس نے پا لیا۔ تو ناظرین یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے کہ جو شخص جتنا بھی نیک ہو اگر وہ ریاکاری کرے گا اور اللہ سے بخشش طلب نہیں کرے گا یا وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے ایسے مسلمانوں کی جو لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور حق مارتے ہیں اور غرباء مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور دیگر فلاح انسانیت کے کام نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں جس کے لیے بے شمار احادیث ہیں۔ اور اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا دین، مگر جہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد رکھے ہیں وہاں حقوق اللہ بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور حدیث میں بھی ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔